صفحہ نمبر 118۔ اس کے بعد راجہ کراٹ چلاس آیا اور یہی پر سکونت پذیر ہوا اور اچ کی قائم کر لیا۔ اپنی سلطنت کو جلاکوٹ تک وسعت دی، امور سلطنت جمہوری انداز میں چلایا، ہر گاؤں میں تنازعات اور جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے جرگہ سسٹم واضح کیا۔ جو گاؤں کی سطح کے تمام فیصلے خود کرتے تھے، علاقائی سطح پر تنازعات اور جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے ایک علیحدہ کونسل کا قیام عمل میں آیا، جس میں علاقے کی چیدہ شخصیات شامل ہوتی تھیں، اور یہ کونسل رفاعی کاموں کے علاوہ دوسرے ترقیاتی کاموں کے لیے بھی سرگرم عمل رہتی تھیں۔ اگر کسی اہم کام کے لیے جرگہ بلانا مقصود ہوتا تو کسی متعین شدہ مقام پر آگ جلا کر دھواں دیا جاتا تھا اور جرگہ داروں کو مطلع کیا جاتا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کسی خاص میٹنگ کے لیے بلایا گیا ہے۔ دھواں دیکھتے ہی جرگہ دار مرکز میں جمع ہو جاتے ہیں۔ چونکہ اس زمانے میں ذرائع آمد و رفت کا کوئی بندوبست نہ تھا، اس لیے یا تو دھواں دیا جاتا یا مقامی جرگہ داروں کو بلانے کے لیے ڈھول بجایا جاتا تھا۔ ڈھول کی آواز سن کر جرگہ دار ایک جگہ جمع ہوتے تھے اور اکثریت رائے سے فیصلہ کرتے تھے۔ کہا جاتا کہ کراٹ کے 2 بیٹے تھے جن کی پرورش شاہانہ انداز میں کی گئی۔ بڑے بیٹے کا نام بوٹو اور چھوٹے بیٹے کا نام ماچوک تھا۔ جب یہ دونوں بیٹے سن بلوغت کو پہنچے تو دونوں میں اقتدار کی خواہش پیدا ہوئی اور جھگڑنے لگے۔ اقتدار کی اس جنگ میں بالآخر علاقے کی معزز شخصیات اور ان کے باپ کے وفا شہروں کی آرا سے یہ فیصلہ طے پایا گیا کہ چلاس کو آباد کرنے کے لیے ایک کوہل تعمیر کیا جائے اور کوہل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، آدھا بوٹ اور آدھا ماچوک تعمیر کرے گا۔ وہی بھائی سردار بنے گا جو اپنا حصہ پہلے تعمیر کرے گا۔ دونوں بھائیوں نے اس شرط پر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کام کا آغاز شروع کیا۔ جو بوٹو انتہائی چالاک اور ہوشیار تھا، ماچوک نازک طبیعت کا تھا۔ بوٹ ماچوک کے آدمیوں کو اپنی باتوں میں لانے میں کامیاب ہوا۔ ان لوگوں سے کہا، میں کام تیزی سے کروں گا اور تم لوگ اپنا کام آہستہ آہستہ کرو۔ میرا کام پہلے ختم ہونے کی صورت میں تمہیں انعام و اکرام دوں گا۔ ان لوگوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، البتہ ایک مشورہ دیں گے جو یقیناً تمہارے لیے مفید اور نتیجہ خیز ثابت ہوگا۔ کیونکہ ماچوک سادہ حساس طبیعت کا آدمی ہے، تم اپنے کام کے اختتام سے پہلے شور مچاؤ کہ ہمارا کام ختم ہوا۔ ماچوک یہ سنتے ہی غصہ سے بھاگ جائے گا۔ چنانچہ بوٹو نے ایسا ہی کیا اور ماچوک بغیر تحقیق کے غصے میں لال پیلا ہو کر کھلیل جا کر ٹھہرا۔ بعد میں بوٹا نے کافی منت سماجت کی لیکن ماچوک واپسی پر رضامند نہ ہوا۔ آخر کار ماچوک اپنی عیال و ساتھیوں کو لے کر کوہستان چلا گیا۔ کوہستان اور سوات سے ہوتے ہوئے چترال پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ادھر جائیداد بھی لے کر چلا گیا تھا، جن میں سونے کی گیند اور سونے کی کرسی
کا تذکرہ عام خاص میں مشہور ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماچوک کی نسل چترال کے مختلف علاقوں میں پھیل گئی۔ چترال کا وہ حصہ جو کہ لیاش کے حکمرانوں کے زیر اثر تھا، ماچوک نے ان کو شکست دی اور ان کے علاقوں پر قابض ہوا اور اپنی حکومت قائم کی۔ صفحہ نمبر 119۔ اس کہانی کی مزید تحقیق کے لیے اس وقت ملکی اور غیر ملکی اسکالر اور مورخ کام کر رہے ہیں، جن میں جرمنی کے پروفیسر فریڈرک برتھ، اٹلی کے البرٹو پاردو اور اگتو کا پاردو شامل ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی نسل کے لوگ بھی معاونت کر رہے ہیں تاکہ راجہ کراٹ نسل بوٹو ماچوک پر مزید تحقیق ہو سکے۔ اس وقت بوٹ کا ماہو چوک یالود شمالی علاقہ جات کے علاوہ چترال، کشمیر اور افغانستان تک پھیلی ہوئی ہے۔ کراٹ کی نسل اس وقت شمالی علاقہ جات کے مختلف اضلاع پھیلی ہوئی ہے۔ چلاس اور سکردو میں سب سے زیادہ آباد ہیں۔ سکردو میں ہرگوسل، سکردو خاص، گنجی اور روندو میں آباد ہیں۔ اپنی جنگی صلاحیتوں اور دانشمندی کے باعث سکردو میں یہ لوگ راجہ کے وزیر رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے وزیر حسن وزیر زور آور سنگھ کے حملہ سکردو کے دوران شہید ہوئے۔ سکردو میں یہ خاندان خاندان کہلاتے ہیں۔ موجودہ اہم شخصیات میں وزیر نیاز علی DDE، وزیر غلام عباس اور وزیر احمد مرحوم اور وزیر محمد علی قابل ذکر ہیں۔ یہ خاندان راجہ کراٹ کے بڑے بیٹے بوٹ کی نسل سے ہیں، جن کو سکردو میں بوٹے کہتے ہیں۔ یہاں کی اہم شخصیات میں جعفر علی مرحوم، صادق علی ممبر ناردرن ایریاز کونسل، ڈاکٹر محمد شریف DHQ ہسپتال سکردو شامل ہیں۔ یہ لوگ سکردو گنجی میں آباد ہیں۔ ضلع دیامر میں کراٹ کے بڑے بیٹے بوٹو کی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ چلاس میں زیادہ آباد ہیں، جن میں مولانا غازی بیگ مرحوم جیسٹر اور جنہوں نے مرتے دم تک انگریز ڈوگرا حکومت کو تسلیم نہ کیا۔ موجودہ اہم شخصیات میں حاجی عبدالرؤف چلاس، سابق ممبران ناردرن ایریاز کونسل، حاجی عبدالقدوس، سابق ممبران ناردرن ایریاز کونسل، جانباز خان، صدر پاکستان مسلم لیگ شمالی علاقہ جات، موجودہ ممبر ناردرن ایریاز کونسل، حاجی کرامت اللہ چیف انجینئر شمالی علاقہ جات، راج کراٹ کے چھوٹے بیٹے ماچوک کی نسل سے تعلق رکھنے والے چترال آزاد کشمیر پیلوائی جلاکوٹ کوہستان بلتستان کے علاوہ تحصیل استوار میں بھی موجود ہیں، جن کی مرحوم حاجی گلزار بڑی دینی اور دنیاوی صفحہ نمبر 120 دینی اور دنیاوی شخصیت گزری ہے، جن کے 3 بیٹے اس وقت موجود ہیں، جن میں راکن کے سسر سیف اللہ خان، حاجی عنایت اللہ خان، سابق چیئرمین ضلع کونسل دیامر، حاجی محمد خورشید خان، جج چیف کورٹ شمالی علاقہ جاٹ۔ اس کے علاوہ استوار کے وزیر نامی گاؤں میں محمد رمضان، پرنسپل گورنمنٹ انٹر کالج استوار، گوڑی کوٹ ٹھیکیدار دوست محمد استوار گوئی میں نمبردار
جمود وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ صفحہ نمبر 121 سبق دو عقل مند مشیر۔ دو عقل مند مشیر۔ ان دو مشیروں کا تعلق موجودہ ضلع دیامیر سے تھا۔ ایک کا نام کلمشید تھا جن کا تعلق داریل سے تھا۔ وہ اپنے وقت میں داریل کی اعلیٰ شخصیت تھی۔ دوسرے کا تعلق گور سے تھا جن کا نام تانو جسٹو تھا۔ تانو جسٹو بھی قائد کی حیثیت رکھتا تھا جن کی دانائی، عقل مندی اور وفاداری کا قصہ جہاں سے شروع ہے۔ ملکہ جوار خاتون کے پہلے دور حکومت میں ان کا ایک وزیر تھا جس کا نام رشو تھا، جس کو شروع میں ملکہ اپنے قریب سمجھتی رہی۔ کچھ عرصہ اپنا قائم مقام مقرر کیا، سارے امراء و ورثاء کو ہدایت کی حکومتی امور میں ان کی تابعداری اور اطاعت کی جائے۔ وزیر رشوارہ ارکین کو ہدایت کی ملک کی حفاظت اور غریب رعایا کی خدمت کو اپنا فرض سمجھیں۔ آپ سب لوگ عوام کے خادم ہو، عدل و انصاف کا میزان قائم رکھیں۔ کسی بھی ریاست کی بقا اور پائیداری کا انحصار عدل و انصاف پر ہوتا ہے۔ ملکہ جوار خاتون کے شاہی فرمان کے بعد وزیر کا دل نرم ہونے کے بجائے سخت سے سخت ہوتا گیا، رعایا پر سختی برتنے لگا، جس کو دیکھتے ہوئے امراء اور درباری سخت فکر مند ہوئے۔ جب حالات کا ان ملکہ کو ہوا تو وزیر کا امتحان لینے کے لیے مزید کچھ عرصہ چھوٹ دی۔ ادھر سے رعایا اور درباریوں کو تسلی دے کر مطمئن کر دیا، دوسری طرف سیر و تفریح کے بہانے ریاست کی گشت پر نکلی تاکہ عوام سے صحیح معلومات حاصل کر سکیں۔ اس طرح کچھ عرصہ شکار کے بہانے دارالحکومت سے دور ہو کر ریاست کے سارے حالات کا جائزہ لیا۔ ملکہ شکار بہت اچھا کھیلتی تھی۔ اس طرح ملکہ کو یقین ہو گیا کہ واقعی رعایا وزیر روش کے امور سلطنت سے تنگ ہے، تو ملکہ نے وزیر کے اختیارات میں مداخلت شروع کی۔ ناجائز اور جانبدارانہ احکام کو کالعدم قرار دے کر حالات کو اعتدال پر لے آئی۔ صفحہ نمبر 122 جس سے عوام کی مایوسی دور ہو کر پھر سے ملکہ کے شیدائی اور خیرخواہ بن گئے۔ اس کے بعد وزیر رشو ملکہ کے ساتھ سخت حسد کرنے لگا، ساتھ ہی سوچنے لگا ملکہ کے خاندان میں اس کے سوا اور کوئی شخص نہیں ہے جو بعد میں حکومت کرے۔ بہتر یہی رہے گا کہ رعایا کی ہر دل عزیزی سے قبل ملکہ کا کام تمام کیا جائے تاکہ گلگت کی حکومت میرے خاندان کو منتقل ہو جائے۔ ملکہ جوار خاتون اپنے دور حکومت کی تیسرے سال حلقہ بگروٹ کے دورے پر تشریف لے گئیں، جہاں پر قلعہ سنیکر قیام کیا۔ وزیر رشو ملکہ کے ساتھ حسد و عداوت میں بڑھا ہوا تھا، حکمرانی کے شوق میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے وزیر رشو نے اپنے قریبی رشتہ داروں اور ہم نواحوں کو یہ ہدایت دے کر بگروٹ کی طرف بھیجا کہ ملکہ کو قلعہ کے اندر قیدی بنا رکھیں۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ ملکہ سے کوئی ملنے نہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، سانپ بھی مرے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ادھر قلعہ پر بھی قبضہ کیا۔ ساتھ ہی ان کو یہ بھی محسوس ہوا کہ تمام ریاست میں ملکہ کو ہماری غلط و نازیبا حرکت کا علم ہو تو ہمارا حشر کیا ہوگا، ہمیں کہیں چھپنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔
اس لیے ہمیں خود جا کر ملکہ کے حضور میں اس کیفیت سے آگاہ کرنا چاہیے۔ یہ سوچنے کے بعد سارے جماعت کے لوگ ملکہ کے حضور میں پیش ہوئے اور وزیر رشو عزائم اور باغیانہ عمل سے آگاہ کیا۔ ملکہ نے خوش ہو کر سارے افراد کو انعام و اکرام سے نوازا اور حکم دیا کہ وزیر رشو کو اطلاع بھیجو کہ تمہارے حکم کی تعمیل کی گئی ہے، جلدی آ جاؤ۔ اطلاع ملتے ہی وزیر رشو اسلحہ جنگ سے لیس ہو کر قلعہ سنکر پہنچا۔ باغیانہ حالات میں ملکہ کے آمنے سامنے ہوا، بغیر سلام کلام اور آداب کے اپنی شمشیر پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ دہرایا: مجھے اچھی طرح علم ہے کہ نصر سنگھ علی تمہارے خاندان کا ابدی دشمن ہے۔ ادھر راجہ شاہ کمال والی نگر تمہارے باپ کا قاتل ہے، ادھر تمہاری خیر خواہی اور مدد کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ میں نے اپنی ذات کی خاطر تمہیں سکردو سے یہاں لایا تھا اور یہ خاندان خشک وقت میں اس لیے لڑا تھا۔ صفحہ نمبر 123۔ اس وقت تمہاری عمر صرف 25 سال کے لگ بھگ ہے، لہٰذا مجھ سے بہتر تجھے اور کوئی شخص تجھے نہیں ملے گا، لہٰذا تمہاری خیر اسی میں ہے کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو، ورنہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ سوچ کر جواب دو، زندگی یا موت کو ترجیح دوں گی۔ ملکہ یہ الفاظ سنتے ہی آپے سے باہر ہو گئی، کہنے لگی کہ اے گستاخ اور نمک حرام شخص، تمہیں معلوم ہے کہ قدرتی طور پر شادی کی نفسیاتی خواہش سے دور ہوں، شادی کے نام سے مجھے نفرت ہے۔ دوم یہ کہ تم نے رعایا کا ایک فرد ہو کر یہ کیسی جسارت کر کے مجھے سے شادی کی بات کی۔ ان الفاظ کے ساتھ ملکہ نے وزیر رشو کے سینے پر نیزہ سے وار کی جو ملکہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس طرح دونوں کے درمیان سخت لڑائی شروع ہوئی۔ دونوں سیسہ گری شمشیر زنی میں ماہر تھے۔ اس دوران ملکہ کی ایک کنیز ساتھ ہی بیٹھی تھی، فوراً جا کر موضوع سنگیر کے لوگوں کو اطلاع دی کہ نمک حرام وزیر رشو نے ملکہ کے ساتھ جنگ شروع کی ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ سخت غصے میں آ گئے اور جلدی ملکہ کو بچانے کی خاطر قلعہ میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ ملکہ کے ساتھ وزیر رشو برسر پیکار ہے۔ ملکہ بڑی جواں مردی سے وزیر رشو کا مقابلہ کر رہی ہے، وزیر رشو کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ سنکیر کے نوجوان بہادروں نے وزیر رشو کو گھیرے میں لے لیا، چند لمحوں میں وزیر رشو کو جہنم و اصل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وزیر رشو کی قبر اب تک سنیکر میں موجود ہے۔ ملکہ جواہر خاتون کے ساتھ وزیر رشو کے اس گستاخانہ عمل اور وزیر رشو کے قتل کی خبر گلگت پہنچی تو سارے گلگت کے عوام میں خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وزیر رشو کو ہر طرف سے نفرت اور ملامت میں ہوئی اور سارے گلگت والے سنیکر یعنی بگروٹ جا کر ملکہ جواہر خاتون کو جلوس کی صورت میں گلگت لایا گیا۔ اس کے بعد ملکہ کی اپنی شخصی حکومت کا دور شروع ہوا۔ رشو وزیر کی وزارت پر بیپو سا کن شروٹ کو مقرر کیا گیا۔ حکومت سنبھالنے کے بعد ملکہ نے زنانہ لباس اتار کر مردانہ لباس زیب تن کی، سر پر عمامہ باندھ، طلائی کمر بند باندھ کر اس کے ساتھ تلوار آویزاں کی، ہاتھ میں شاہانہ چھڑی، تیر کمان کندھے پر لٹکائے رہتی تھی۔ صفحہ نمبر 124۔ اگرچہ ملکہ ایک عورت تھی لیکن فنون جنگ و جدل میں اپنی مثال آپ تھی۔ شجاعت و دلیری میں اسے کوئی مقابل نہیں کر سکتا تھا۔
اس کے علاوہ ملکہ جوار خاتون میں دانشمندانہ صلاحیت، قابلیت، حسن تدبر کے صفات کے علاوہ سخاوت، ہمدردی، غریب پروری، رحم دلی، خوش اخلاقی اور حق شناسی اور دیگر اوصاف حکمرانی میں بھی کوئی برابر نہ تھا۔ گویا ملکہ جوار خاتون بہت سی خوبیوں کی ملکہ تھیں۔ اپنی تمام سلطنت میں سنجیدہ، ہوشیار، تجربہ کاروبار، صلاحیت اور دانشمندانہ اشخاص کا انتخاب کر کے امور سلطنت پر فائز کر دیتی تھیں۔ یہ لوگ ملکہ کے مجلس مشاورت میں بے ہوتے تھے۔ ان کے ساتھ مشاورت میں وزراء، درباری اور رؤساء بھی شامل ہوتے تھے۔ ریاست کے ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیتی اور پھر ان کی باکثرت رائے پر منظوری دیتی تھی۔ ملکہ جوار خاتون ہر وقت رعایا کی خدمت اور ملک کو سرسبز و شاداب دیکھنا چاہتی تھیں، اس لیے نہ خود آرام سے بیٹھتی تھیں نہ اپنے رفقا کو آرام کرنے دیتی تھیں۔ اس نسبت سے ملکہ دور حکومت کی کہانی سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہے۔ رفاعی کام میں سارے بادشاہوں سے سبقت لے گئی ہے۔ دارال تانگیر تک پرانی سڑک ملکہ کی یادگار ہے۔ چلاس، استوار، گریز اور گلگت میں تمام سابقہ سڑکیں اور نہریں ملکہ کے دور کی ہیں۔ ملکہ کے اجرا کیے ہوئے کوہل سے آج بھی لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ علاقہ دارال میں عوام کی زندگی سدھارنے کے لیے اور ان کی سماجی زندگی کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے ملکہ جوار خاتون نے جو دستور عمل دیا تھا، اس پر اہل دارال آج بھی کاربند ہیں۔ غریبوں اور مسکینوں پر بے حد مہربان تھی، دانشمندوں، ہنرمندوں اور عالموں کی بڑی قدردان تھی۔ ملکہ دفاعی حالت میں بہت مضبوط تھی، اس لیے ان کے دور میں اہل گلگت والوں کی طرف سے کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ صفحہ نمبر 125۔ اخلاقی لحاظ سے بھی ملکہ کا مقام اونچا تھا۔ دیگر ریاستوں کے والین سے بھی خوشگوار تعلقات قائم رکھنا چاہتی تھیں۔ ان سے سفارتی تعلقات ایسے قائم کیے جو رسومات مرکز گلگت میں ادا کیے جاتے تھے، ان کو ادا کرنے کے لیے ہمسایہ ریاستوں کے والی باقاعدہ گلگت آنا شروع ہوئے، خاص کر ہنزا اور نگر کے والی، یہاں تک کہ ملکہ نے اپنے باپ کے چند ناخوشگوار واقعات کو دوستی میں تبدیل کر دیا، جس کی وجہ سے ہمسایہ ریاستوں کی والی ملکہ سے سخت متاثر ہوئے۔ ملکہ جوار خاتون اکثر ریاست کے دورے پر رہتی تھیں تاکہ حالات کا صحیح علم ہو اور ہر علاقے سے باج و خراج اپنی نگرانی میں ایک جگہ جمع کراتی تھیں۔ دورے پر ان کے سارے رفقا کار ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے۔ سفر کے سارے اخراجات حکومت کے پلے سے خرچ کیے جاتے تھے۔ لوگوں پر بوجھ نہ ڈالتی تھیں۔ ملکہ سخاوت بھی اپنی مثال آپ تھیں۔ اس زمانے میں قلعہ فردوسیہ کے ارد گرد کی زمین کی سیرابی کے لیے نالہ جوٹیال سے ایک معمولی نہر جا رہی تھی۔ اس نہر کا زاہد پانی سے صرف محلہ نگرل کا ایک چھوٹا رقبہ سیراب تھا اور باقی سارا موضوع گلگت غیر آباد صحرا تھا۔ ملکہ نے اس سارے صحرا کو سرسبز و شاداب کرنے کا عزم کیا، اس لیے ہر علاقے کے عوام سے اس خواہش کا اظہار کیا۔ اس صحرا کو سرسبز، شاداب
کر کے یہاں لوگ آباد ہو جائیں۔ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم کوہل نکالتے ہیں، ورنہ ہمیں اپنے اپنے علاقے میں روزگار کے لیے زمین کافی ہے۔ اتنی مشقت اور تکلیف برداشت کر کے کوہل نکالنے کو تیار نہیں ہیں۔ ملکہ نے پھر بات مزید آگے نہ بڑھائی اور یہی مسئلہ اہل داریل والوں کے سامنے پیش کیا۔ موضوع ہومر کی نہر، جسے سونیب یعنی رانی کا کوہل مقامی زبان میں سونی رانی یعنی ملکہ کو کہتے ہیں، بڑی جان فشانی سے چند سالوں کے اندر تعمیر کیا۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 126۔ بڑی جان فشانی سے چند سالوں کے اندر تعمیر کیا، مگر داریل چھوڑ کر یہاں یہ آ کر آباد ہونے سے انکار کر دیا۔ ملکہ نے اہل داریل والوں کی محبت اور احسان کے بدلے میں ان کا باج و خراج معاف کر کے داریل کو داریل والوں کی جاگیر قرار دیا۔ اس زمانے میں داریل کے ہر گھر سے باج و خراج 5 من گندم، 5 سر گھی اور 1 بکرا جمع کرتے تھے۔ جمع کرنے کے لیے گلگت سے راجے کا یرفا جاتا تھا۔ یرفا گلگت کے قدیم راجاؤں کا عہدہ دار ہوتا تھا، جو چوکیدار اور نمبرداروں اور نگران ہوتا تھا۔ اس کے اوپر کلچن ہوتا تھا۔ تمام یرفے کلچین کے ماتحت ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ملکہ 6 موضوعات کو سونا، ایک ٹوپا جو اس زمانے میں نعت تول کے لیے مخصوص برتن ہوتا تھا، بطور بخشش، جیسے سنکال بالا، ننکال بائن اور گیال والوں نے سونا قبول کیا، لیکن خرالی جیسٹرو نے سونا لینے سے معذرت کی اور یہ استدعا کیا کہ سونے کے بدلے ان کو علاقے خبزی کی چراگاہ عنایت کی جائے۔ اس وقت علاقہ خبری گلگت والوں کی چراگاہ تھی۔ ملکہ خرالی جیسٹرو کی بات کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ میں خرابی جیسٹرو کی خواہش پر ملکہ نے خمزی کی تمام چراگاہ اہلیان، سیماگال، بالوبائن اور پھوگچ والوں کو بخش دی۔ البتہ داریل کو یہ کہہ دیا کہ آئندہ صرف 4 تولہ سونا اور مقررہ نمک سالانہ بطور سالانہ نذرانہ گلگت بھیجا جائے، تاکہ تعلقات قائم رہیں، ساتھ ہی بوقت ضرورت فوجی کمکوں کی مدد کریں۔
ایک دفعہ ملکہ جوار خاتون اپنے سالانہ دورہ درستان کے دوران داریل، تنگر، ہربن اور چلاس سے ہوتے گوہر آباد میں تشریف آور ہوئی۔ تاہم و آرام کرنے کے بعد ملکہ نے دیکھا کہ کافی رقبہ بنجر پڑا ہے، جس کے پیش نظر ملکہ نے خواہش ظاہر کی ایک کوئل کا بندوبست کر کے سارے رقبے کو آباد کیا جائے۔ گوڑ کے سارے لوگ ملکہ کی مجلس میں رونق افروز تھے۔ اسی گفتگو کے دوران تانو جسیٹرو نمبردار نے اپنی گفتار میں جسارت کر کے ملکہ سے عرض کیا، حضور بخت نور اجازت دیں تو ایک عرض پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ملکہ نے تانو جسیٹرو سے کہا، کہو کیا ہے؟ صفحہ نمبر 127۔ اجازت ہے۔ تانو جسیٹرو نے مزید ہمت و جسارت سے کہا کہ آپ وعدہ فرمائیں تو میں عرض برداشت آپ کی خدمت اقدس میں گوش گزار کروں گا، بصورت دیگر عرض کرنے سے قاصر ہوں۔ ملکہ نے تانو جسیٹرو کے جذبات کو دیکھ کر تمام امراء روسا اور تمام رعایا کے سامنے کہا کہ اس میں ملک اور عوام کا فائدہ ہے تو وعدہ ہے۔ اس بات سے سب لوگ باخبر تھے کہ ملکہ مرد کے نام سے گھبراتی تھی، ازدواجی زندگی سے سخت نفرتی کرتی تھی، مردانہ اوصاف کی حامل تھی، اکثر امور میں فنی مہارت رکھتی تھی، سپہ گیری، تیر اندازی، شہ سواری، نیزہ بازی، شکار، نشانہ بازی، سخت گوشی کے علاوہ جام بازی، دلیری، شجاعت میں مثال رکھتی تھی، مگر قدرتی طور پر نفس خواہش سے نالاں تھی۔ اس شخص سے سخت ناراض ہوتی تھی جو اس سے شادی کی بات کرے۔ تانو جسیٹرو کا مقصد یہ تھا کہ ملکہ کو کسی طریقے سے شادی پر آمادہ کریں تاکہ اس کی نسل سے خاندان طرح کا نام قائم رہے۔ ملکہ کے وعدے کے بعد جسیٹرو نے دربار عالیہ میں ملکہ کے سامنے باادب بیٹھ گیا اور عرض پیش کرنا شروع کیا، اور ملکہ ریاست کی ہر دل عزیز ملکہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری ملکہ حضور ملک میں کسی ایک فرد کو بھی غریب اور مفلس دیکھنا گوارا نہیں کرتی ہیں۔ ریاست میں دن دگنی رات چگنی ترقی اور خوشحالی چاہتی ہیں، اور ساتھ تعجب کی بات یہ ہے کہ اپنی ریاست و ملک کو خاندان طرح خان کے نیک بخت پاک سیرت حمیدہ صفات حکمرانوں سے محروم کرنا چاہتی ہو۔ ملکہ تانو جسیٹرو کی بات سمجھ گئی کیونکہ بڑی عقل مند اور دانشور تھیں۔ تانو جسیٹرو سے کہا، صاف صاف بتاؤ کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہارا مطلب میری سمجھ نہیں آیا۔ تانو جسیٹرو نے جواب دیا۔ صفحہ نمبر 128۔ تانو جسیٹرو نے جواب دیا، حضور ملکہ محرم آپ کے بعد گلگت کے تخت و تاج کا وارث کون ہوگا؟ یہ سوال کرنے کے بعد تانو جسیٹرو باادب خاموش کھڑا رہا۔ جواب سنتے ہی ملکہ بہت گہری سوچ میں پڑی، چہرے میں غم اور خفگی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ چند لمحے بعد تانو جسیٹرو نے خاموشی کو توڑ کر اپنے سوال کا خود جواب دیا کہ ظاہر ہے ہمارے نیک بخت اہم صفات کے مالک حکمران خاندان کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور یہ ملک جو آپ نے شب و روز محنت کر کے جو اپنی رعایا کی محنت سے تصد و شاداب کیا ہے، کسی دوسرے خاندان کے قبضے میں جائے گا۔ حضور کے ساتھ ملکہ ریاست کے روسا رعایا ساروں کی محنت و مشقت رائگاں جائے گی۔ یہ سب کچھ مٹی میں ملانا کوئی دانش مندی اور عقل مندی نہیں ہے۔ ہاں البتہ ملکہ حضور کا جائزہ وارث ہوتا تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی۔
اس کے لیے بھی اتنا کچھ کرتے تھے جتنا آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جنس اور جنس کے ملنے سے نسل انسانی قائم رہتی ہے اور اصول قدرت کا بنایا ہوا ہے جس سے محرف ہونا بڑا سخت گناہ ہے، لہذا آپ اس بڑے گناہ کا مجرم نہ بن جائیں، ورنہ خاندان طرح خان کو ختم کر کے ساری رعایا کی امیدوں پر پانی نہ پھیر دیں۔ حضور سے التماس ہے کہ آپ بقائے نسل کے لیے شادی ضرور کریں، اپنے حاکم خداوند عالم کا حکم اور اپنے رسول خدا کی سنت کو بچا لائیں۔ تانو جسیٹرو نے بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ صرف میری آواز نہیں بلکہ ملک و ریاست کے ہر بالغ و نابالغ مرد و زن کی دلی آواز ہے۔ ملکہ نے جب اہل مجلس کی طرف طائرانہ نظر دوڑائی تو ہر ایک پیرو جوان کے چہروں سے اس خواہش کا اظہار ہو رہا تھا۔ ساروں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کہنے لگی، میں اپنی ریاست کے بوڑھے مرد اور عورتوں کو اپنے والدین کا درجہ دیتی ہوں، جو ان مرد عورتوں کو بھائی بہن جیسے تصور کرتی ہوں۔ صفحہ نمبر 129۔ جو ان مرد عورتوں کو بھائی بہن جیسے تصور کرتی ہوں، بچوں کو اپنی اولاد جیسا سمجھتی ہوں، خواہش ہے تو فیصلہ مجھے منظور ہے، ان سب کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گی۔ اب فیصلہ تمہاری مرضی پر چھوڑ دیتی ہوں، جو میرے لیے پسند کرو گے وہ میرے لیے قابل قبول ہوگا۔ میرے بزرگ تانو جسٹیٹرو نے میرے دل کا قفل کھول دیا ہے، اب میں انکار کرنے سے قاصر ہوں۔ جب ملکہ جواہر خاتون کی زبان سے اہل گوار والوں نے خوشی کی بات سنی تو ان کے دلوں میں خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ چند دنوں کے اندر یہ خوشخبری گلگت مرکز تک پھیل گئی۔ اس کے 1-2 دن بعد ملکہ تانو جسیٹرو کو بھی ساتھ لے کر برطرف گلگت روانہ ہوئی اور اس عقل مند دانشور مرد حق کو اپنا مشیر خاص لیا۔ اس کے فوراً کچھ دن بعد گلگت میں سنجیدہ اور عقل مند وزیروں، رؤساء اراکین ریاست کی مجلس مشاورت شروع ہوئی کہ ملکہ شریک حیات کے لیے کس ریاست اور کون سی خاندان کا شہزادہ مناسب رہے گا۔ کہتے ہیں کہ یاسین کی طرف خیال کرنے والے کسی شخص نے یہ زور دیا کہ خوش وقت کا کوئی شہزادہ بہتر رہے گا۔ اس کے جواب میں کلشمیر جسیٹرو، جو راجہ خاقان مرزا کا رضاعی بھائی تھا، جس کی قیادت میں فوج داریل نے نگر پر حملہ کر دیا تھا، مجلس میں اس نمائندے پر برس پڑا کہا کہ سنگھ علی کی اولاد خدا ناشناس اور احسان فراموش شخص ہے، وہ عوام پر سخت ظلم کرتا ہے، یہ مطلب کہ یار ہیں، ہمارے لیے کوئی کام نہیں ہوگا۔ خراموش سے تعلق رکھنے والے عمائدین میں سے کسی ایک نے کہا کہ اسکردو کے مکیون خاندان سے تعلق رکھنے والا کوئی شہزادہ موزوں ہوگا، اس کو بھی کلشمیر جسیٹرو نے پھر کہا۔ صفحہ نمبر 130۔ ملکہ جواہر خاتون مکیون خاندان کا نامور ترین تاجدار راجہ علی شیر خان اعظم کے لائق و فائق پرزن شہزادہ محمد خان سے پہلے ہی شادی ہو چکی تھی۔ وہ میری بچی ملکہ جواہر خاتون کو برابر نہیں رہا ہے، چونکہ بلدیوں کی خوراک زیادہ تر زن ہے، اس لیے ان کی کمر کمزور ہوتی ہے، اس لیے وہ ہمارے شاہی خاندان کی بہادر ترین ملکہ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس طرح کسی اور دانشمند نے کہا کہ ایاز خاندان ہنزا کا کوئی شہزادہ مناسب رہے گا۔ اس کی بات پر گلشمیر جسیٹرو نے برہم ہو کر یہ جواب دیا، ایلیان ہنزا کی طبیعت شر اور نفاق کی طرف ہے، یہ لوگ صرف اپنے ذاتی نفع نقصان کی طرف دیکھتے ہیں، خاص کر خاندان طرح کے ساتھ
شروع ہی سے خلاف ہیں، ان سے خیر کی توقع رکھنا امکانہ حرکت ہوگی۔ خیال ہے اس وقت تجربہ اور مشاہدے سے ثابت ہے کہ خاندان عیاش کے ہر فرد کی چونچ زمین کے اندر ہے اور ان کی دم آسمان پر ہے۔ اس خاندان سے تعلق رکھنا ہمارے لیے تباہی اور بربادی ثابت ہوگی۔ جب کشمیر جسیٹرو سب کو یہ جواب دیا گیا تو ڈر کے مارے کسی روئرے کی شاہی خاندان کا نام نہیں لیا، جس میں مخلوط خاندان بھی تھا۔ اس کے بعد سب نے ایک زبان ہو کر خود کشمیر جسیٹرو کو اختیار دیا، آپ خود ہی کسی شاہی خاندان سے کوئی شہزادہ ملکہ کے لیے انتخاب کرو۔ کشمیر جسیٹرو نے بڑے مدبرانہ انداز میں کہا، میں راجہ خاقان مرزا ولد محترم ملکہ کا دور شریک بھائی ہوں۔ راجہ شاہ کمال خاقان مرزا کے قاتل ہیں، اس لیے آپ میں سے کسی نے مخلوط خاندان کا نام نہیں لیا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو علم ہے، والیان نگر خاندان طرح خان کی نسل سے ہیں۔ شروع سے آپ تک ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیرخواہ رہے ہیں۔ بالخصوص شاہ کمال کے گلگت والوں پر بڑے احسانات ہیں۔ صفحہ نمبر 131۔ میرے بھائی خاقان مرزا کو منافق لوگوں نے غلط بیانی کر کے قتل کروایا۔ ان منافق اور شیطان صرف لوگوں پر حملہ بھی میرے بھائی کی طرف شروع کرایا۔ بہرحال گلگت کے لوگوں پر والیان نگر کے بڑے احسانات ہیں۔ کیا یہ اچھا بہتر نہ ہوگا ان دونوں شاہی خاندانوں کو پھر سے دوبارہ ملایا جائے؟ ویسے بھی والیان نگر کی نسل طرح خان سے ہے۔ میرے خیال میں خاندان مخلوط کا کوئی شہزادہ مناسب رہے گا۔ کشمیر جسیٹرو کی آئے کو اہل مشافرت والے سب نے پسند کیا۔ سب نے یک زبان ہو کر کشمیر جسیٹرو کی بات پر متفق ہوئے۔ تو کشمیر جسیٹرو نے تانوں کے ساتھ چند اور حمایتین کو تیار ہونے کو کہا کہ ہم لوگ وقت کی صورت میں راجہ شاہ کمال کے پاس جائیں گے اور ان کے فرزند میں سے کسی ایک ہوشیار فرزند کو اپنی ملکہ جوار خاتون کے لیے انتخاب کریں گے، جو امور سلطنت میں ملکہ کا ہاتھ بٹا سکے۔ بالآخر کشمیر جسیٹرو تانوں جسیٹرو نے گلگت کے خاص عمائدین کا وفد لے کر نگر روانہ ہوئے۔ وفد نگر پہنچے پر راجہ شاہ کمال نے وفد کا والہانہ استقبال کیا۔ شاہی محل میں ان کو ٹھہرانے کے لیے بندوبست کیا۔ دوسرے دن تاہم قیام اور آرام کرنے کے بعد وفد نے شاہ کمال سے باقاعدہ گفت و شنید کی اور اپنی غرض و غایت سے بادشاہ کمال کو آگاہ کیا۔ کچھ دیر سوچ و بچار کے بعد راجہ شاہ کمال نے ارشاد فرمایا، میں نے اہل گلگت کو بیرونی خطروں سے بچانے کی خاطر بہت کچھ کیا، اپنی پوری طاقت صرف کی تاکہ اہل گلگت اندرونی اور بیرونی خطروں سے محفوظ رہیں۔ اس کے عوض مجھے گلگت والوں نے یہ دیا کہ میرے بھائی کو میرے خلاف جنگ کے لیے صف آراں کر دیا۔ صفحہ نمبر 132۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرا بھائی جنگ میں مارا گیا، جس کی وجہ سے میرا سارا کام ضائع ہو گیا اور اہل گلگت کے روسا نے میرے کیے ہوئے سابقہ دلیرانہ کارناموں پر پانی پھیر دیا، جس کو میں کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ خاص کر راجہ خاقان مرزا کی بے وقت موت کو میں کسی صورت میں بھی بھول نہیں سکتا ہوں۔ اس لیے میں نے عہد کیا ہے کہ گلگت کے معاملات میں آئندہ کبھی بھی دخل اندازی نہیں کروں گا۔ ان کی احسان فرموشی نے میرے دل کو تار کر دیا۔ اس تمام تباہ حالات کی ذمہ دار گلگت کے
زہامہ اور روسا ہیں۔ مجلس میں کچھ دیر خاموشی رہی، پھر کشمیر جسیٹرو نے عرض کیا، آپ کا کہنا بجا اور جائز ہے۔ عوام گلگت اس احمقانہ حرکات و عمل سے آپ کے سامنے سخت نادم ہے اور حضور کی مجاہدانہ کارروائیوں کا اعتراف ہے۔ صرف چند شر پسندوں نے یہ سب کچھ کرایا ہے۔ عام رعایا کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ تو ہر وقت حضور کا دم بھرتے رہے ہیں اور جناب کی بہادری کے گیت گاتے رہتے ہیں۔ اس قسم کے کالے بھیر اور غدار تو ہر ملک میں چند ایک پائے جاتے ہیں۔ رعایا ان غداروں کو ہمیشہ لعنت ملامت بیچتے ہیں۔ ان غداروں اور ضمیر فروشوں کی وجہ سے باقی ماندہ عوام سے نفرت اور حقارت کرنا آپ کی شان کے خلاف ہے۔ تانو جسیٹرو نے کہا کہ چند دن پہلے گلگت میں علاقے کے سارے عمائدین اور روسا نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری ہر دل عزیز ملکہ کا رشتہ نگر کے شاہی خاندان کے کسی شہزادے سے ہونا چاہیے۔ اگر عوام باغیانہ خیالات رکھتے تو اس پر اعتراض کر دیتے۔ لہذا ہماری تمنا و خواہش یہ ہے کہ ملکہ کی شادی نگر کے شاہی خاندان میں کسی شہزادے سے ہو، مجبوری کی صورت میں کسی دوسرے خاندان سے ہو سکتی ہے، لیکن ساری قوم کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ نگر کے شاہی خاندان سے کسی شہزادے کا انتخاب کیا جائے۔ صفحہ نمبر 135۔ اس طرح کشمیر جسیٹرو اور تانو جسیٹرو نے اپنے گفتارو کردار سے اظہار خلوص کا مظاہرہ کر کے راجہ شاہ کمال کی آئندہ صورت دل سے زنگ فطرت کو دور کیا۔ ان ہر دو شخصیتوں کا خلوص و جذبہ دیکھ کر راجہ شاہ کمال نے اپنے دونوں شہزادوں شہزادہ شاہ فردوس علی خان اور شہزادہ شاہ رحیم کو ان دونوں مشیروں کے سامنے پیش کیا۔ چند ایام نگر میں قیام کے دوران کشمیر اور تانو جسیٹرو نے دونوں شہزادوں کو جانچا اور پرکھا۔ ہر اعتبار سے شہزادے ایک دوسرے سے کم نہیں ہیں، تاہم شہزادہ فردوس کو زیادہ ترجیح دی۔ فیصلہ طے ہونے کے بعد شاہ کمال نے سارے وفد کو انعام و اکرام سے نوازا اور شہزادہ فردوس کو وفد کے ہمراہ رخصت کر دیا۔ جب شہزادہ فردوس وفد کے ہمراہ گلگت پہنچا تو لوگوں نے شہزادہ کو راجہ کا خطاب دیا اور مبارک دن کو ملکہ جوار خاتون کا راجہ فردوس سے نکاح ہوا۔ لوگوں نے خوشی میں چند دن بھرپور شادی کا جشن منایا۔ لوک گیتوں میں یوں اظہار کیا گیا: تقریباً شادی کے ایک سال بعد ملکہ بطن سے ایک شہزادہ پیدا ہوا۔ تقریباً شادی کے ایک سال بعد ملکہ بطن سے ایک شہزادہ پیدا ہوا، جس سے رعایا میں خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ ان کی دلی حاجت قبول ہوئی تھی۔ کئی دنوں تک خوشی سے جلسے اور تماشے ہوتے رہے۔ ساری ریاست میں چراغاں ہوا۔ رعایا نے محبت و عقیدت سے نمولود شہزادے کی عمر درازی کے لیے دعائیں مانگی۔ شہزادہ کا نام نگر کی قدیم بزرگ خاندان کے نام اور نامور حکمران کے نام پر راجہ شاہ کمال کی فرمائش پر جیب خان رکھا۔ اب ملکہ جوار خاتون کی جگہ راجہ شاہ فردوس نائب سلطنت مقرر ہوا۔ امور سلطنت کی کلی اختیارات سونپ دیے گئے، لیکن خارجہ امور ملکہ کی منظوری سے طے پاتے تھے۔ اس طرح گلگت میں پھر سے خوشحالی کا دورہ شروع ہوا۔ سرزمین گلگت میں سرسبز و شاداب آبادی، فارغ البال کا زمانہ شباب کو آ گیا۔ کسی بیرونی بدعنواشیوں کو گلگت کی طرف
آنکھ اٹھا کر دیکھنے کو موقع نہ ملا۔ علاقہ اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ رہا کیونکہ کشمیر جسیترو اور تانو جسیترو جیسے وفادار عقل مند درویش مشیر تھے۔ صفحہ نمبر 134۔ غرض یہ کہ کشمیر جسیترو داریل اور تانو جسیترو گور جن کی مخلصانہ کوششوں کی مرہون منت سے سرزمین گلگت سرسبز و شاداب ہونے کے ساتھ ساتھ امن کا گہوارہ بھی بن گیا، کیونکہ قصبہ کی نہریں گلگت کو تعمیر کرنے کا سبب کشمیر جسیترو بنے۔ اب گلگت کو سیراب کرنے والا یہی کوئل ہے۔ اس کے علاوہ ان دو مشیروں نے دو خاندانوں کی دشمنی کو امن و سلامتی میں تبدیل کر دیا۔ اگرچہ یہ دو مشیر ملکہ جوار خاتون کے رشتے میں مداخلت نہ کرتے تو شاہ کمال کے دل میں خاندان طارق خان کے بارے میں حسد باقی رہتا، جو کسی بھی وقت میں جنگ کی صورت اختیار کر جا سکتا تھا۔ بیٹی کی خوشی میں لوگوں نے گیت گائے۔ نمونے کے لیے ایک بند پیش کیا جاتا ہے۔ مرزا جواری شکریں پالیں تس درود دنیا سنگ تھریگے، جی خان جالو لامئی لچر تادو نختو نکھو۔ ترجمہ: اے مرزا خان راجے کی بیٹی جواری، تو ایک صاغر حشرت سے کم نہیں، اگرچہ تیرے حسن سے ایک دنیا روشن ہے۔ اے میرے کمسن بیٹے حبیب خان، تم پر قربان وہ دیکھو صبح کا تارا نمودار ہو رہا ہے۔ اس لیے ملکہ جوار خاتون ایک کشمیر جسیترو کو باپ کی جگہ سمجھتی تھی اور تانو جسیترو کو مشیر خاص کے علاوہ بھائی کی طرح سمجھتی تھی۔ صفحہ نمبر 135۔ ان دو مشیروں کی رحلت کے بعد گلگت میں پھر سے نفاق اور افراتفری کا شکار ہو گیا۔ حالات کو سمجھنے اور سدھارنے کے لیے کوئی آدمی نہ رہا، گو کہ ملکہ جواری خاتون کا دور بہت پرامن گزرا۔ ان کے دور حکومت میں کوئی خون ریزی والی لڑائی نہیں ہوئی، اس لیے ملکہ جوار خاتون نے وقت سے فائدہ اٹھا کر بہت سے دفاعی کام مکمل کرائے۔ اس کے مقابلے میں کسی اور حاکم کوئی ایک بھی کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ہر وقت حالات جنگ میں رہتے ہیں۔ اپنے اپنے دور میں ہمیشہ ہمسایوں ریاستوں کے حکمرانوں کے ساتھ دستے گریباں رہے۔ اس لیے اہل گلگت والے اب بھی ملکہ جوار خاتون کو اعتراض دی جواری کہتے ہیں، یعنی اہل کوہستان والوں کی وادی۔ یہاں پر پہلا باب ختم ہوا۔